وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ دن، مہینے اور سال اپنے انداز میں گزر جاتے ہیں، مگر انسان کے دل پر جو لمحے نقش ہو جائے وہ کبھی مٹتے نہیں۔ حاشر کی زندگی بھی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں اسے اپنی دعاؤں کے نتائج اور اپنی محبت کے امتحان کا سامنا تھا۔ ماں کی صحت میں وقتی بہتری کے باوجود بیماری بار بار لوٹ آتی۔ کبھی ایسا لگتا کہ سب کچھ بہتر ہو رہا ہے اور کبھی اچانک حالت بگڑ جاتی۔ یہ اتار چڑھاؤ حاشر کے لیے برداشت کا امتحان تھا، مگر اب اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ وہ ٹوٹنے کی بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہنے لگا تھا۔ اس کی زبان پر اکثر یہ الفاظ ہوتے: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یونیورسٹی میں بھی اس کا سفر آسان نہ تھا۔ پڑھائی کے دباؤ، ذمہ داریوں کا بوجھ اور دل میں محبت کی خواہش، یہ سب کچھ مل کر اس کی زندگی کو مشکل بنا دیتے۔ لیکن ہر بار جب وہ قرآن کھولتا اس کے دل کو سکون مل جاتا۔ اسے محسوس ہوتا جیسے اللہ اس سے کہہ رہا ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، تو فکر نہ کر۔ عالیہ کی زندگی بھی اب ایک نیا موڑ لے رہی تھی۔ اس کے گھر والے اس کے رشتے کی باتیں کرنے لگے تھے۔ عالیہ کے دل میں بھی وسوسے پیدا ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والدین کی مرضی سب سے اہم ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے دل میں حاشر کے لیے ایک پاکیزہ جذبہ ہے۔ وہ اکثر تہجد کے وقت دعا کرتی: یا اللہ، اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے والدین کے دل نرم کرتے، اگر نہیں تو مجھے صبر عطا کر اور میرا دل اپنی رضا پر مطمئن کر دے۔ یہ وہ لمحے تھے جب دونوں کے دلوں میں دعا اور محبت ایک دوسرے سے جڑتے جا رہے تھے۔ ایک دن اچانک حاشر کی ماں کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ ہسپتال کا ماحول، ڈاکٹرز کی پریشانی اور حاشر کی بے بسی، سب کچھ اس کے لیے کڑی آزمائش تھے۔ اس نے اسپتال کے کمرے میں بیٹھ کر روتے ہوئے کہا: اے اللہ، میں کچھ نہیں جانتا، تو سب جانتا ہے۔ اگر میری ماں کے لیے زندگی بہتر ہے تو اسے شفا دے، اور اگر تیرے پاس اس کے لیے سکون ہے تو مجھے صبر دے۔ یہ دعا اس کی ایمان کی پختگی کی دلیل تھی۔ چند دن بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ لمحہ بھر کے لیے دنیا اس پر اندھیری ہو گئی۔ وہ شخص جو اپنی ماں کو سب کچھ سمجھتا تھا اب اسے کھو بیٹھا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی ماں جنت کے باغوں میں جا چکی ہے، اور یہی سوچ اس کے آنسوں کو قرار دینے لگی۔ عالیہ نے بھی اس وقت اس کا سہارا دیا۔ اس نے کہا: حاشر، ماں کبھی جدا نہیں ہوتی، وہ صرف ایک اور دنیا میں چلی جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ان کے لیے پہنچتی رہیں گی۔ یہ الفاظ اس کے دل کو سہارا دے گئے۔ ماں کے جانے کے بعد حاشر کی زندگی مزید بدل گئی۔ اس نے اپنے اندر یہ عزم پیدا کیا کہ اب وہ اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کر دے گا۔ اس نے خدمت خلق کے اموں میں حصہ لینا شروع کیا۔ یتیم بچوں کی تعلیم، غریبوں کی مدد اور بیماروں کی علاج میں اس کا دل لگنے لگا۔ اسے جانا کہ اصل محبت صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے قربانی دینے میں ہے۔ اسی دوران عالیہ کے والدین کو بھی حاشر کے کردار کا پتہ چلنے لگا۔ وہ دیکھتے کہ کس طرح وہ مشکلوں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم ہے۔ ان کے دل نرم پڑ جانے لگے۔ رفتہ رفتہ اللہ نے حالات ایسے بدل دیے کہ عالیہ کے والدین نے خود ہی رشتہ طے کرنے کی بات کی۔ یہ سن کر حاشر نے سجدے میں گر کر کہا: اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے دعا اور محبت دونوں کو ایک کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور حاشر اور عالیہ کی زندگی میں اپنے ماں باپ کھلنے لگے۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو نہ صرف ایک دوسرے کے لیے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے گزارنے کا عہد کیا۔ ان کے دلوں میں یہ یقین بیٹھ چکا تھا کہ اصل محبت وہی ہے جو اللہ کے نام پر ہو اور دعا کے ساتھ جڑی ہو۔ حاشر نے اپنی ماضی کی مشکلات کو اپنی طاقت بنا لیا۔ ماں کے جانے کے غم اس کے دل میں ہمیشہ رہا، مگر اس غم نے اس کے اندر دوسروں کے لیے درد پیدا کر دیا۔ اب وہ دوسروں کی تکلیف دیکھتا تو فوراً مدد کے لیے آگے بڑھتا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ زندگی کا اصل سکون لینے میں نہیں بلکہ دینے میں ہے۔ عالیہ بھی اس کے ساتھ ہر قدم پر کھڑی رہی۔
وہ اس کی شریک حیات ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی سب سے بڑی دعا اور سب سے بڑی طاقت بھی تھی۔ دونوں مل کر یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے ایک ادارہ بنانے لگے۔ وہ غریب بچیوں کی شادیاں کرانے لگے، بیماروں کے علاج کے لیے چندہ اکٹھا کرنے لگے۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے، یہ دونوں میاں بیوی کی نہیں بلکہ دعا اور محبت کی کہانی ہے۔ حاشر اور عالیہ جانتے تھے کہ سب کچھ ان کی محبت، محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ہے، اس لیے وہ ہر کامیابی کے بعد سجدہ شکر ادا کرتے۔ سال گزرتے گئے اور ان کی زندگی میں سکون کے ساتھ ساتھ کئی خوشیاں بھی آئیں۔ اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ جب ان کے گھر میں پہلی بار بچے کی آواز گونجی تو عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یہ اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے، ہمیں اس کو دعا اور محبت کے راستے پر چلانا ہے۔ حاشر نے بیٹے کو گود میں لیتے ہوئے کہا، یہ ہماری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم دین کے راستے پر چلیں اور آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دے دیا ہے۔ یہ ان کی زندگی کا سفر مکمل ہوا۔ دعا اور محبت نے نہ صرف انہیں قریب کیا بلکہ انہیں دوسروں کے لیے ایک روشنی بنا دیا۔ آخر میں ان دونوں کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ دعا انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، محبت اس تعلق کو مضبوط کرتی ہے، اور جب دونوں اللہ کی رضا کے تابع ہوں تو زندگی جنت کا نقشہ بن جاتی ہے۔